شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لائق تکریم حضرات و خواتین، قابل احترام سامعین و ناظرین اعظام، مقام تشکر و امتنان ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جو ماہ راحت ہے، ماہ مقدس ہے، ماہ صبر و تحمل ہے، ماہ مسرت و انبساط ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا، اللہ کی رضا جوئی کا ایک موسم خیر و برکت ہے، خدمت خلق کا ایک بہترین موسم ہے. یہ وہ ماہ مبارک جس کی آمد کا انتظار اسلاف امت مہینوں پہلے دعاؤں کے انداز میں کرتے تھے. لطائف المعارف میں ہے کہ بعض ہمارے علماء دین رمضان المبارک سے 6 ماہ قبل ہی یہ دعا کرنے لگتے تھے کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمانا. اور جب رمضان گزر جاتا تو مہینوں یہ دعا کرتے کہ اللہ رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازنا. گویا کہ توقع، امید اور قبولیت کے درمیان کا یہ موسم خیر و برکت طلوع ہونے والا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی برکات اور اس کی خیرات کو سمیٹیں گے، اور محرومی ہوگی، بدنصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس مہینوں کی نیکیوں کو سمیٹنے سے محروم رہیں گے. اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں نہ کرے. حضرات کرام، اس دفعہ ماہ رمضان عالم انسانیت پر ان حالات میں طلوع ہو رہا ہے کہ پورا عالم بشریت وبائی مرض کرونا کی زد میں ہے. کرونا وائرس نے تاریخ انسانیت کو ایک نئے موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے. جزائر انڈونیشیا سے لے کے جزائر فجی تک، جنوب سے شمال، شمال سے مغرب، پوری عالم انسانیت ایک عجیب قسم کے کیفیت حالت سے گزر رہی ہے. ان اعصاب شکن اور مایوس کن اور دلوں کو پارا پارا کرنے والے حوادث اور نوازل کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کمزوری کے اس پہلو کو ختم کرنے کے لیے ایک روحانی، ایمانی، اخلاقی قوت کا سہارا لیا جائے. تو رمضان المبارک وہ موسم خیر و برکت ہے کہ جس سے ہم
ایک توانائی حاصل کر سکتے ہیں، ایمانی طور پر، جسمانی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، نفسیاتی طور پر، اخلاقی طور پر۔ اس وقت پورا عالم انسانیت بالعموم اور سارا عالم اسلام بالخصوص اور ارض پاکستان بالذات ایک بحران سے دوچار ہے۔ حرمین شریفین کی فضاؤں سے لے کے فیصل مسجد کے میناروں تک ایک عجیب قسم کی ویرانی سی ویرانی ہے، اداسی ہے، سناٹا ہے، قیامت کا ایک سما ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی اس حقانیت اور صداقت کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس وقت پوری انسانیت اپنے مادی، ظاہری، سائنسی، جدید وسائل زندگی، اسباب زیست کے باوجود اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی طاقت کے سامنے بے بس، لاچار نظر آ رہی ہے۔ دنیا ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہے کہ شاید ہی معلوم تاریخ انسانیت میں اس کی مثال ملتی ہو۔ جنگ عظیم دوم اول اور 9/11 کے حادثات کے بعد تاریخ انسانیت کا یہ المناک، خطرناک دور ہے۔ لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت کے فرامین پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر بحران کے بعد شادمانی ہے، ہر غم، دکھ، درد، بیماری کے بعد خوشحالی ہے، آسودگی ہے۔ تو رمضان المبارک کو ہم نے اس انداز میں ویلکم کہنا ہے، اس کا اس جذبے اور ارادے کے ساتھ استقبال کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی ناراضی کو دور کرنا ہے۔ موجودہ حالات کے بنیادی، حقیقی، مرکزی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ دنیا غیر فطرتی رویوں کی طرف چل پڑی تھی اور زمین و فضاؤں میں رہنے والے لوگ اللہ رب العزت کو بھول گئے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی قدرت اور طاقت سے غافل ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قدرت کا ایک مظاہرہ کیا ہے، امت کو عموماً اور پوری نو انسانیت کو خصوصاً جھنجھوڑنے کے لیے تنبیہ ہے، انذار ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ درس رجوع یہ ہے، درس عبرت یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں اور ہمارے احساسات میں، ہمارے افعال و کردار میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت و غفران کا ایک مظہر اتم ہے، ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مواسم خیر و برکت کو طلوع فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے، آزمائشوں میں مبتلا کرے، اگر تم شکر گزاری اور ایمانی زندگی اختیار کیے رکھو تو پھر
تم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے رہو گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں، شکر گزاری کی طرف آ جائیں، ایمان والی زندگی کی طرف آ جائیں، اور دلوں پر مادیت کا جو زنگار لگ چکا ہے اور جو دلوں کی کھیتی بنجر بن چکی ہے اس کو سیراب کریں رمضانیات کے آب زلال سے، رمضان کی خیر و برکت سے، اور اس نیت سے ہم نے اس رمضان کو ویلکم کہنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ایک چینج لانی ہے، اصلاح پیدا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے پیش نظر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کتنی بار ہماری زندگیوں میں رمضان آیا لیکن مقام تجزیہ، مقام تأمل تدبر یہ ہے کہ کیا رمضان نے ہماری اخلاقیات پر، ایمانیات پر کوئی اثر چھوڑا ہے؟ تو اس دفعہ رمضان میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم خلوص و وفا کے ساتھ، ایک درد تڑپ کے ساتھ اور تلاشی سکینت اطمینان کے جذبات کے ساتھ رمضان میں اپنے رب کو خوش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن حالات سے اس وقت ہم دوچار ہیں یہ اللہ رب العزت کی صفت غضب پر سب سے بڑے دلالت گناہ ہیں، اور اس وقت بھی امت میں اتقیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صلحاء ہیں، علماء نصیحت، رشد و ہدایت کے حدی خواہ موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود من حیث الافراد، من حیث القوم، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر، سیاسی سطح پر، ملی سطح پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ تو رمضان المبارک اللہ کی رضا جوئی کا ایک بہترین وسیلہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے اور اس ماہ مقدس کی عظمت و فضیلت کیا ہے اور اس مہینے کے خصائص و خصوصیات کیا ہیں، یہ آج کی گفتگو کے مرکزی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت فضیلت۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیے ہیں، گویا کہ ایک اہم رکن اسلام کی تکمیل کا ایک ماہ مبارک ہے، اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ثانیہ کروڑوں سے افضل ہے، اور اس کے شب و روز اور اس کے روشن دن اور اس کی پاکیزہ راتیں ہم سب کے لیے باعث نجات سعادت ہیں۔ یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کی برکات کو کیسے سمیٹتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کو پا لینا، زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان کا آ جانا، یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے، بیک وقت اسلام قبول کیا، اور کچھ عرصے کے بعد دونوں فوت ہو گئے۔
دونوں کی وفات کے درمیان 1 سال کا دورانیہ ہے، وقفہ ہے. تو ان میں سے ایک شخص جو عبادت میں دوسرے سے بڑھ کر تھا، نشاط تھی اور ایکٹیو تھا عبادت کرنے میں، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے. یعنی اس کی زندگی بھی عبادت ریاضت سے لبریز ہے اور اس کی موت بھی موت شہادت ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی. تو دوسرا شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا. وہ ایک نارمل طور پہ عبادت کرتا تھا، فرائض واجبات کو ادا کر لیے، کوئی زیادہ نوافل کی طرف توجہ نہیں تھی. تو یہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص عام موت مرا، 1 سال کے بعد شہید سے وہ جنت میں پہلے چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ صبح میں نے یہ خواب میں دیکھا، تو خواب کو میں نے صبح لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگ تعجب کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک وہ شخص جو عبادت میں بڑا امتیازی درجے کا حامل، اور اس کی موت بھی شہادت کی موت، لیکن وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے. اور جو ایک عام مسلمان وہ پہلے چلا گیا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا کیا وہ ہماری اس گفتگو کا اہم پوائنٹ ہے. آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. رواہ ابن ماجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تعجب اور حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ شخص، یعنی یہ دوسرا آدمی جو پہلے جنت میں گیا، پہلے آدمی کی وفات کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے، نمازیں ادا کی. تو اللہ رب العزت نے ان روزوں اور اس کی نمازوں کی بدولت اس کو اعلیٰ درجہ عطا کیا. تو پہلے اور اس آدمی کے درجوں کے درمیان، یا جو جنت میں مقام و مرتبہ ہے اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت عطا کر دی ہے کہ ہم اس مہینے کو پانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ خلوص کے ساتھ سنت طریقے سے اس رمضان کو گزاریں، تاکہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے، ہمارا جو آخرت کا جو بیلنس ہے، وہ اس میں اضافہ ہو. تو رمضان کا مہینہ یہ باعث تشکر و امتنان ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے، کہ آپ نے لوگوں کو رمضان کی آمد پر اس انداز میں بشارت دی. یہ الفاظ ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، ایک ایک جملہ تفصیل طلب ہے، اور اس میں رمضان کی عظمت اور اس کا فلسفہ اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. رواہ الامام النسائی رحمہ اللہ. لوگوں، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، طلوع ہو چکا ہے، جس کو رمضان کہا جاتا ہے. یہ شہر مبارک ہے. یہ نبوی الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے،
اس کی برکتوں کی وسعت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے شب و روز میں، اس کے وقت سحور و افطار میں کس قدر برکتوں کو سمویا ہوا ہے. تو شہر مبارک مہینہ ہے. بعض لوگ شہر کریم کہتے ہیں، تو بعض اہل علم کہتے ہیں شہر کریم نہیں کہنا چاہیے، شہر مبارک کہنا چاہیے، کہ برکتوں سے معمور، فضیلتوں سے اٹا ہوا مہینہ. تو کریم چونکہ اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ رمضان کریم کی بجائے رمضان مبارک کہنا چاہیے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ان جملوں کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کہ نیکی کی طرف رغبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قلوب و اذہان میں ایمانیات، روحانیات کے حصول کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور برائی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانی سے ایک عجیب قسم کا انقباض اور کراہت پیدا ہوتی ہے. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. جیسا کہ سورہ القدر میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہی در حقیقت محروم کائنات ہے، وہی بدقسمت ہے جو اس رات کی خیر و برکت سے غافل رہا اور اس رات کی عظمت اور فضیلت سے ہمکنار نہ ہو سکا. تو ناظرین کرام، رمضان المبارک ماہ بشارت ہے اور نیکیوں سے، اعمال صالحہ سے معمور مہینہ ہے. ہماری گفتگو کا دوسرا عنوان ہے کہ اس ماہ مبارک کے خصائص کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، وہ کون سی امتیازات ہیں جس سے یہ مہینہ دوسروں مہینوں میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت کا حامل ہے. تو آئیے اس کا جواب مختصر انداز میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کریم کا موسم خیر و برکت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابوں میں افضل کتاب قرآن کریم کو نازل کیا. کس قدر خوبصورت مناسبات ہیں. مہینہ بھی 12 مہینوں میں بہترین، اور کتاب رشد و ہدایت قرآن کریم بھی تمام کتابوں سے افضل، معتبر، مقدس، اور جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوا وہ بھی نبی رحمت للعالمین، امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس رات نازل ہوا وہ رات بھی شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور جس مقام مطہر میں نازل ہوا مکۃ المکرمہ میں وہ بھی خیر البلاد ہے. تو یہ مناسبتیں ہیں. اس حوالے سے ہمیں چاہیے
کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. کم از کم ہر مسلمان کا یہ ٹارگٹ ہو کہ وہ اس پورے مہینے میں قرآن کریم کا ایک ختم کرے. یہ منیمم میرٹ بتا رہا ہوں. ویسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تدبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اس کے معنی مطالب پر غور کرتے ہوئے. تو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. دوسری اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. متعدد احادیث میں ہے کہ رمضان المبارک کے شب و روز بالخصوص وقت سحر، وقت افطار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. نمبر 3، 4 اور 5 یہ حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں جو انسانیت کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جکڑ دیتے ہیں. ایمان خیر کی ایک فضا عام ہوتی ہے، بدی برائی سے نفرت کراہت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں. نمبر 6 کہ شب قدر اسی مہینے میں ہے. احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. تو اس رات کی عظمت اور فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے. آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، احتساب اور خلوص کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان و احتساب کی حالت میں، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے ماہ رمضان کا صیام کا عمل کیا، روزے رکھے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ احادیث ہم سب کے لیے بشارتیں ہیں، اور جب ہم رمضان کو ویلکم کہہ رہے ہوں تو یہ بشارتیں، خوشخبریاں ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح جاگزین ہونی چاہیے. اور ان بشارتوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ رمضان المبارک میں کسی قسم کی پریشانی مشکل نہیں ہوگی. اور ایک اہم خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ حدیث نبوی کی روشنی میں اس مہینے میں ادا کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. اور ایک دوسری روایت میں ہے، یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِهِ کہ رمضان میں عمرہ گویا کہ ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ حج کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی عظمت ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان کی برکتوں سے ہمیں اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں ایک بار پھر
اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی مقدس فضاؤں میں عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ ماہ رمضان میں جو کام کرنا ہے بطور فرض وہ ہے روزے کا اہتمام۔ یاد رکھیے، روزہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے اسی رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ ہیں جس نے ہم پر نماز کو فرض قرار دیا ہے، حج کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اور اسی نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرض قرار دیا گیا ہے جن کی سفارش اور شفاعت کی ہمیں امیدیں ہیں، جن سے ہم اظہار محبت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عملاً آپ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ پوری امت اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے رکن اسلام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض ہوئے۔ مقصد کیا؟ پرہیزگار بن جاؤ، تقوی، ایمان، طہارت، پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ من قبلکم، ان الفاظ میں ہمارے لیے سامان اطمینان و تسلی یہ ہے کہ یاد رکھو یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے جا رہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے کسی نہ کسی انداز میں، اور یہ وہ فرض ہے جس میں پوری نوع انسانیت شامل ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، جس کا جی چاہے رکھ لے اور جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضیت کو بیان کرتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان۔ صوم رمضان، تو رمضان کے مہینے کے روزے ہر ذی شعور مکلف مسلمان مرد و خاتون پر فرض ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو مسلمان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن ایسے روزہ خوروں کا انجام ایسے ہوگا کہ وہ جہنم میں الٹا لٹکائے جائیں گے اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ بڑا کریہ خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے انجام بد سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اس پڑوس میں اور ہمارے علم میں، ہمارے ماتحت لوگوں میں اگر کوئی ایسا بد نصیب ہے تو اس کی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت کے بہت سے ایسے نوجوان ہیں، صحت ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ والدین، اولیاء الامور، اساتذہ کرام، مربین، جس کے ہاتھ میں بھی امت کی اصلاح کی زمام کار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں میں اس پیغام کو کنوے کریں، آگاہی فراہم کریں کہ بچہ رمضان کے یہ روزے اختیاری عمل نہیں ہے، یہ اسی اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف سے فریضہ ہے جس کے نام مبارک کا ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور جس کے نام سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی اللہ کی طرف سے یہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔
اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک عملی مظہر یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ذوق اور اشتیاق کے ساتھ رمضان کو ویلکم کہا جائے اور اس کے روزوں کو خوش دلی سے رکھا جائے۔ روزوں کے کیا فضائل اور مناقب ہیں یہ ہمارا محل گفتگو نہیں ہے، اس موضوع پر کبھی انشاءاللہ دوسرے موقع پہ بات ہوگی۔ مختصر بات یہ ہے کہ روزے کی حکمتیں ظاہری مادی طور پر ہمیں سمجھ آئیں نہ آئیں، لیکن اس کی اس قدر حکمتیں ہیں کہ ہماری ساری زندگی کو محیط ہیں، نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر، جسمانی طور پر، تعلیمی طور پر، تربیتی طور پر، معاشرتی سماجی طور پر اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ ہمیں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اس عمل کو لازماً کرنا ہے۔ نمبر 2، اس مہینے میں جو اہم کام ہے وہ قیام رمضان ہے۔ تراویح کی شکل میں ہو، تہجد کی صورت میں ہو، قیام اللیل کی صورت میں ہو، یہ سارے ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ اس دفعہ رمضان اس موسم میں آ رہا ہے کہ تراویح ادا کرنے کے بارے میں ایک گو مگو کی کیفیت ہے۔ مسجدوں میں ادا کریں، گھروں میں ادا کریں، اس میں تفصیل میں جائے بغیر ٹو دی پوائنٹ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے، اور عمومی طور پہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں اس میں جس قدر انفرادیت ہو، خلوت ہو، اسی قدر اس کی حلاوت اور لذت میں، اس کی چاشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دفعہ نماز تراویح کا اہتمام مسجدوں میں نہ کر سکیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص وہ حضرات جو سالوں سے اللہ کی توفیق سے رمضان میں تراویح، قیام اللیل، تہجد مختلف انداز میں یہ شب بیداری کا عمل کرتے تھے، ان کو مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے وہ حدیث رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن حالت صحت میں کام کرتا ہے، معمولی حالات میں جو وہ اعمال صالح اختیار کرتا ہے، پھر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے صحت کے اعتبار سے، سفر کے حوالے سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو اسے حالت صحت میں عطا فرماتے تھے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ ہمارے جذبات، احساسات سے بخوبی آگاہ ہے، وہ ہمارے بیدوں، دل کے بیدوں سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کس قدر اشتیاق ہے، ذوق ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ ہماری شامت اعمال ہے، گناہوں کا سبب ہے کہ ہمارے روحانیت، ایمانیات کے وہ مراکز جو 24 گھنٹے آباد رہتے تھے، رونق افروز رہتے تھے، وہاں بھی سناٹا ہے۔ انشاءاللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ حرمین شریفین کی فضائیں بحال ہوں گی، فیصل مسجد کی رونقیں بحال ہوں گی، ممبر و محراب میں رونقیں دوبارہ آئیں گی۔ لیکن ہم سب کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم جو پہلے حالت صحت میں، حالت فراغت میں کسی قسم کا شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود اللہ کے گھروں کی طرف جاتے تھے جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں،
اگر ہم آج گھروں میں نمازیں ادا کرنے کے پابند ہو چکے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ زندگی بھر کبھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہاں جاتے جاتے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ رمضان کا قیام اللیل مستحب ہے، نفل ہے، البتہ جو 5 اوقات کی پنجگانہ نماز روزانہ وہ فرض ہے، وہ واجب ہے. جو شخص بے نماز ہے اسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اگر بے نماز یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو تو پہلے اسے 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا. تو نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے. اگر آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، آج کل کے حالات میں انشاءاللہ گھر میں ادا کی ہوئی نماز تراویح اللہ کے ہاں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. اس میں ہم خلوص کے ساتھ باجماعت ادا کریں، خود پڑھائیں، بیٹے کو کہیں، جتنی صورتیں یاد ہیں اس کا اہتمام کریں. اس سے انشاءاللہ گھروں میں بھی خیر و برکت نازل ہوگی. اور تیسرا اہم کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ صدقہ و خیرات کا کام ہے. دوسرے الفاظ میں خدمت خلق بذریعہ مال و دولت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. گویا کہ یہ ماہ جود و سخا ہے، خیر کو بانٹنے تقسیم کرنے کا زمانہ ہے. تو صدقہ و خیرات اس کا آغاز اہل و عیال سے کریں، قریبی رشتہ داروں سے کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ و زکوٰۃ کی صورت میں ہو، عام صدقات کی صورت میں ہو، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. بالخصوص ان حالات میں کہ لاکھوں لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں، بالخصوص دہاڑی دار مزدور طبقہ، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کے گھروں میں از خود راشن پہنچایا جائے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے بھرپور انداز میں خرچ کیا جائے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. ما نقص مال من صدقہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا، اضافہ ہوگا. 7 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ہر نیکی کا اجر و ثواب ہے. تو ہم اس مسرت اور اس خوشخبری کا مصداق بننے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے اس پڑوس میں، ہمارے علم میں جو مستحقین ہیں، محتاجین ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، مطلقات ہیں، یتیم بچے ہیں، ان پر دست شفقت رکھیں اور اپنے اس مال کے ذریعے جنت حاصل کریں. چوتھی بات جو رمضان کے اعمال صالحہ میں سے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. جس قدر ہو سکے قرآن کریم کے ساتھ دوستی کو مضبوط کیجیے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اس اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے. جس طرح 2 حفاظ تراویح کی تیاری کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ مدارسہ کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 بار قرآن کریم کا دور کیا. تو قرآن کریم
جو رمضان المبارک میں نازل ہوا. رمضان اور قرآن یہ ایک مستقل موضوع ہے. ایک حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم کل بندہ مومن کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اسے بھوک پیاس میں مبتلا رکھا اور نفسانی خواہشات سے دور رہا. قرآن کہے گا کہ اللہ یہ رات کو میری تلاوت کرتا تھا, میں نے اسے نیند سے محروم رکھا, تو ہماری سفارش قبول کیجئے. یہ اتھنٹک سفارش ہے, مستند ہے, جس کی حقانیت صداقت میں ذرہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی یعنی روزہ اور قرآن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اللہ ہمیں ایسے روزے نصیب فرمائے, قرآن کریم کی ایسی تلاوت نصیب فرمائے جو ہمارے لیے سفارش بن جائے. اور قرآن کریم کی تلاوت اگر ترجمے کے ساتھ ہو, تدبر کے ساتھ ہو, تو زہ قسمت. بہرکیف جتنا بھی ہو سکتا ہے قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کو, وابستگی کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے. اور قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حساب و کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے, اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. تو الف لام میم کہنے میں 3 سیکنڈ نہیں لگتے ہوں گے, لیکن 30 نیکیاں مل جائیں گی. اور ان نیکیوں کے پیمانے کا تصور میری اور آپ کی عقل نہیں کر سکتی, یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہمیں اس عظمت اور فضیلت کا ادراک کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اور بالخصوص میں امت اسلام کے ان نوجوان بچے اور بچیوں سے ریکویسٹ کروں گا جو حافظ قرآن ہیں, جن کے سینوں میں نور قرآن مبین جاگزیں ہے, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے, اللہ کی رحمتوں کو جمع کرنے کے لیے خدا را قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں. بالخصوص وہ نوجوان حفاظ جو سال بھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ رمضان آئے اور ہم قرآن کریم کا ایک بار بھی ختم نہ کر سکیں. ہر حافظ کو یہ چاہیے کہ وہ نماز تراویح میں, قیام اللیل میں قرآن کریم کا ختم کرے. اگر یہ توفیق میسر نہیں ہے تو جتنا وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو. قرآن کریم کا حافظ بننا جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور باعث مسرت و شادمانی ہے, اس سے بڑھ کر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسے یاد کر لینا آسان ہے اور یاد باقی رکھنا مشکل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین, اولیاء الامور, اساتذہ کرام اور نوجوانوں کی طرف توجہ دیں جو حفاظ ہیں لیکن قرآن کریم کو بھولتے جا رہے ہیں. اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. نمبر 6, اس رمضان میں ایک اہم چیز جو حقوق العباد کے حوالے سے بڑی اہم ہے, آج ہی سے یہ نیت کیجئے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہے, حسد بغض کینہ ہے, عداوت ہے, ان جذبات منفیہ کی ہم نے نفی کرنی ہے, ان کو ختم کرنا ہے. بالخصوص وہ حضرات کہ جن سے ان کے رشتہ دار اپنے رویوں سے یا ان کے رویوں کی وجہ سے ناراض ہیں, خام خواہ کی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو ختم کرنے کی نیت کیجیے.
اور اگر کوئی ہم سے ناراض ہے اس کے ساتھ دستے مصالحت بڑھائیے۔ آپ یقین کیجئے جب آپ صلح میں، مفاہمت میں اور دوسروں کو خوش کرنے میں سبقت کریں گے، ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم پاکیزہ دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ رمضان گزارنے میں خوشی مسرت ہوگی، اور وہ لوگ، وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہے کہ جو عبادت اس حالت میں کرتا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہو رہا ہے اور اس کی مخلوق بھی اس سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ تو اگر کہیں گھر میں، محلے میں، گلی میں، خاندان میں اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، دشمنیاں ہیں، تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اسے ختم کر لیا جائے۔ اس سے ہم اصلاح معاشرہ کا آغاز کر رہے ہوں گے، پوری دنیا میں اس کے اثرات و ثمرات ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو مال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو خوش کیجیے، اور صبح و شام کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ چند دعاؤں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک تو جب ہم رمضان المبارک کے ہلال کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق ربی وربک اللہ۔ بعض روایات میں مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ اس ماہ رمضان کے مہینے کو ہم پر امن، ایمان کی حالت میں، سلامتی اور اسلام کی حالت میں طلوع کیجیے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس وقت پورا عالم انسانیت امن کا محتاج ہے، سکون کا متلاشی ہے، اور پوری نو انسانیت، اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہو، اس وقت عالم انسانیت کا اجماع ہو چکا ہے کہ ہمیں اس وبائی مرض سے وہی ذات نجات دے سکتی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم جمیعا، علیہم الصلاۃ والسلام جمیعا، ان سب کا رب ہے۔ آج وہ لوگ جو زبان مقال سے اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا اقرار نہیں کر رہے، مگر زبان حال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وبا سے ہمیں وہی ذات نجات دے سکتی ہے جو آسمانوں میں ہے، اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہر قسم کے وسائل اسباب بے بس ہو چکے ہیں۔ تو دعائیں کثرت سے کیجئے، اور اس دعا میں ایک شگون ہے اور اظہار مسرت ہے، اور اول تاخر کثرت کے ساتھ دعائے ابراہیمی کا ورد کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا بڑی معنی خیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حکم پر مکہ المکرمہ میں یہ کام کیا، پھر اللہ سے کہا کہ اللہ قبول فرما لینا۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں ہے، غرور گمنڈ نہیں کرنا، تواضع عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دعا ابراہیمی کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیحات کا اہتمام کریں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہمارے ایک دوست نے التسبیح فی القرآن کے نام سے ایک علمی رسالہ لکھا ہے، اور لب لباب یہ ہے کہ جو بہترین اذکار ہیں قرآن کریم، درود شریف، انہی میں سے ایک سب سے بہتر عمدہ جو وظیفہ ہے وہ تسبیح ہے۔
بالخصوص صبح و شام کی تسبیحات، ہر نماز کے بعد تسبیحات، ان کا کثرت سے اہتمام کیجئے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کریں۔ اگرچہ یہ دعا شب قدر کی دعا کے نام سے موسوم ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اگر مجھے شب قدر کی فضیلت مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اسی طرح ان پریشان کن حالات میں بالخصوص وہ لوگ جو معاشی طور پر بدحال ہیں، جو مقروض ہیں، لوگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ یہ دعا کریں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ بڑی جامع دعائیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ ماہ مسرت ہے، ماہ خوشی ہے، شادمانی کا موسم ہے، رحمتوں برکتوں کا موسم ہے۔ اس مہینے میں جس قدر ہو سکے اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھر لیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں گے، تلاوت قرآن کریم کریں گے، دعا توبہ استغفار کا عمل کریں گے، اور بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کی برکات سے محروم رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت پوری نو انسانیت کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکتوں کے بدولت ہمیں سکون عطا فرمائے، ہماری ٹینشن ڈپریشن کو ختم کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، خلوص و وفا کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس مہینے میں ہمیں ہر وہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور اس کی مخلوق کو بھی مسرت اور شادمانی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔